بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا، اور یہ شادی کتنی خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی تھی، آج کی ویڈیو میں ہم یہ ایمان افروز واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے ہی بڑی ہوئیں تو آس پاس کے صحابیوں کے رشتے بی بی فاطمہ کے لیے آنے لگے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ارشاد فرماتے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہوا ہے، میری بیٹی کا رشتہ اللہ ہی کریں گے، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی مجھے منظور ہوگا۔ اس طرح آپ سب کو انکار فرما دیتے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ آپس میں بی بی فاطمہ کے رشتے کی بات کرنے لگے کہ سبھی صحابیوں نے بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے پیغام بھیجا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے کہ حضرت علی اپنی غریبی اور تنگ دستی کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر علی کے دل میں یہ بات ہے اور غربت کی وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہم حضرت علی سے بات کرتے ہیں، اگر ان کے انکار کی وجہ یہی ہے تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ اس طرح وہ مسجد نبوی سے بات کر کے اٹھے اور حضرت علی کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ دونوں صحابی حضرت علی کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے علی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لیے قریش کے تمام جوانوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن پیارے نبی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑا ہوا ہے اور آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ آپ میں سب اچھی عادتیں ہیں اور آپ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے دار بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ کے رشتے کا معاملہ آپ کی وجہ سے روکا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ کہنے لگے کہ مجھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پسند ہے، میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کہنے لگے، اے علی، ایسا نہ کہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں دولت ایک اڑتے بادل کی طرح ہے۔ حضرت علی خاموش ہو کر گھر چلے گئے۔ گھر میں کچھ دیر بیٹھ کر آرام کیا اور سوچتے رہے۔ اس کے بعد اپنا اونٹ کھولا اور اونٹ پر سوار ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت کلثوم کی آواز آئی اور کہنے لگی، دروازے پر کون ہے؟ کمرے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، کلثوم، یہ وہ ہے جس کو اللہ بہت محبت کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، اٹھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت کلثوم فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ میں اپنی چادر میں الجھنے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے اندر آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سلام کا جواب دیا۔ سلام کر کے حضرت علی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، کوئی بات ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، آپ نے مجھے میرے چچا اور چچی سے گود میں لیا، میں اس وقت ناسمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے مجھے ماں باپ سے پڑھ کر محبت کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت فرمائی، میں اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی گھر ہو، بیوی ہو، یا رسول اللہ، کیا آپ اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے نبی
خوشی سے کھل پڑے اور مسکرا کر کہنے لگے، اے علی، تم سے پہلے مجھے جبرائیل یہ پیغام دے چکے ہیں، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کے نکاح کے لیے دے سکو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ میری حالت جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں چیزوں کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی فرمانے لگے کہ تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اونٹ پر تم پانی لا کر اپنا گھر چلاؤ گے، اور سفر میں بھی یہ اونٹ تمہاری سواری بنے گا، لیکن زرہ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، علی، تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی کر دیا ہے، تیرے آنے سے پہلے جبرائیل اس بات کی خبر دے گئے ہیں، مجھے تو بس اعلان کرنا ہے۔ تم مسجد پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، میں تم دونوں کے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی خوشی سے باہر نکلے، خوشی سے وہ جھومتے ہوئے جا رہے تھے اور راستے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نظر آئے، ان کے ساتھ ٹکر ہوئی۔ وہ پوچھنے لگے، اے علی، اتنے خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کرنا قبول فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں ہی کر دیا ہے۔ ابھی میں مسجد جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ وہ تینوں صحابی مسجد میں تشریف لائے اور ان کے پیچھے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ پیارے نبی نے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی زمین پر ان کا نکاح کر دوں اور سب لوگوں میں اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دے دیا ہے۔ اس طرح سے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور بیٹی بی بی فاطمہ کا نکاح وہیں پڑھا دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، نکاح اللہ کے حکم پر عمل ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس زرہ کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے۔ میں اور سرکار دو عالم اس نکاح پر راضی ہیں۔ تم سب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے وہ نکاح قبول کیا اور کہا کہ اس جوڑے کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنی زرہ لی اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دی۔ اس طرح یہ خوبصورت نکاح ہو گیا۔ ان دونوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ اپنے دن بسر کیے تھے۔ بہت ہی غربت کے امتحان بھی آئے، لیکن یہ ہر امتحان میں پاس ہو کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے میں بہت ہی محبت رکھی تھی اور خوشحالی قائم کی تھی۔ ہمارے چینل پر مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔